اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے میٹھی عید یعنی عید الفطر۔ عید الفطر اسلام میں ایک مقدس اور بابرکت دن ہے جو شوال کا چاند نظر آنے پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن خوشی، اللہ کا شکر اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 952 میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہوتا ہے اور یہ عید الفطر ہماری عید ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہ ہر مسلمان کو سمجھنا ہے کہ اس دن ہمیں کیا مسنون اعمال کرنے چاہیے، کون سے ضروری کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور ان میں سے ایک ضروری عمل صدقہ فطر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1509 میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ غریب اور ضرورت مند لوگ بھی عید کی خوشیوں میں سب کے ساتھ شریک ہو سکیں، اور کوشش کریں کہ عید سے پہلے ہی صدقہ فطر ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ بھی چہروں پر مسکراہٹیں سجائے عید کی خوشیوں میں سب کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ عید کے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا بھی مسنون ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1315 میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عید کی نماز بھی ضرور ادا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عیدین کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیتے تھے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عید کی نماز کے لیے مختلف راستوں سے جائیں اور مختلف راستوں سے واپس آئیں اور تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کریں تاکہ یہ راستے بھی گواہ بن جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن مختلف راستوں سے گزرتے تھے، یعنی ایک راستے سے آتے اور دوسرے سے واپس جاتے۔ عید کی نماز سے پہلے کھجوریں کھا کر جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 953 میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھجوریں کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور وہ کھجوریں طاق عدد یعنی 3، 5، 7 ہوتی تھیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ دن دراصل شکر اور تقوی کا مظہر ہے۔ رمضان کے روزے رکھ کر اور عبادات کر کے ایک مسلمان بندہ اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے، اور عید کا دن اللہ کے انعامات پر خوشی منانے اور اس کی بڑائی بیان کرنے کا بہترین موقع ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904 میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ! یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ عید کا دن محض ظاہری خوشی نہیں، بلکہ اس دن کی اصل خوشی یہ ہے کہ اللہ کا شکر، عبادت، بالخصوص غریبوں کی مدد کرنا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں ان لوگوں تک بھی پہنچایا جائے جو سفید پوش لوگ ضرورت مند ہیں۔ عید پر یہ کوشش کریں کہ جو بھی غریب اور ضرورت مند لوگ ہیں، مسکین ہیں، جن کے گھروں کے سربراہ مالی طور پر کمزور ہیں یا پھر دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مدد کریں تاکہ جب وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہوں تو آپ کو دلی سکون میسر ہو اور اللہ بھی راضی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمیں عید الفطر کی حقیقی خوشیوں کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین وما علیہ الا البلاغ۔